لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علا في توحده ودنا في تفرده وجلا في شانه وعظما في أركانه وقهر جميع الخلق بقدوته وبرهانه والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبیب الہ العالمین مولا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین مولانا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين لا سيما بقية الله في الأرضين واللعنة الدائمة الباقية العاجلة على أعدائهم ومنکری فضائلہم وغاصبی حقوقہم ومخربی شریعتہم اجمعین من الآن إلى یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی محکم کتابہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ واسع علیم. صلوات پڑھے محمد وعلی محمد. پروردگار عالم کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس معبود نے ہمیں اور آپ کو بارگاہ سرکار سید الشہداء میں حاضر ہونے کا شرف عنایت فرمایا. زندگی کے یہ جو ایام غم امام مظلوم میں بسر ہو رہے ہیں، یہ ہماری زندگی کے وہ اوقات اور وہ ٹائم ہیں کہ جان لیجئے کہ اس دن کے لیے انسان کل ترسے گا کہ اے کاش ایک رات اور غم حسین میں بسر ہوئی ہوتی. آپ دیکھ لیجئے، میں نے بعض مقامات پہ پڑھا، بعض بزرگوں نے جو نماز شب کے پابند تھے، جو دیگر تمام واجبات کے پابند اور محرمات سے پرہیز کرتے تھے، جو مرجعیت کے مقام تک پہنچے، انہیں جب خواب میں کسی نے دیکھا اور کہا کہ آغا اس دنیا میں آپ کی کوئی اور تمنا ہے جسے آپ پورا کرنا چاہتے ہیں، تو فرمایا کہ میں روزانہ ایک مرتبہ زیارت عاشوراء پڑھتا تھا، تمنا یہ ہے کہ ایک مرتبہ مجھے اور فرصت مل جائے تاکہ میں زیارت عاشوراء کو دن میں 2 مرتبہ پڑھتا. آپ توجہ کریے، میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ کس در سے آپ وابستہ ہو اور کس در پر آپ آئے ہو. یعنی ہر ایک کو
یہاں پر آنے کی تمنا ہے، ہر ایک یہاں آتا ہے، اور آتا ہے تو حسین خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے۔ یاد رکھیے گا، کبھی کبھار ان کی عطا بھی ہمیں سمجھ میں نہیں آتی، یہ ہمارا پرابلم ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر مال بڑھا تو مولا نے عطا کیا، وگرنہ کیا عطا کیا۔ آپ اس مجلس میں آنے کے بعد اگر محبت اہل بیت آپ کے وجود میں بڑھی تو سمجھنا حسین نے سب سے بڑی عطا تمہیں دیا ہے۔ اگر مجلس میں آنے کے بعد دوسری مجلس میں جا کر مولا پر خوب تم نے گریہ کیا تو اس کا مطلب معرفت کا رزق حضرت نے تمہیں عنایت فرمایا ہے۔ لہٰذا اس بارگاہ میں آنے کے بعد کوئی خالی ہاتھ نہیں لوٹتا۔ یہ بات اور ہے کہ میں سمجھ نہیں پاتا کہ مجھے کیا ملا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے، سب سے عظیم نعمت اللہ تعالیٰ نے اسی فرش مجلس کی ہمیں عنایت کی، جہاں پر ہم معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں بیٹھتے ہیں۔ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام یہاں موجود ہوتے ہیں۔ بس میرے دوستو عزیزو، یہ ایام عزا جو بڑی تیزی کے ساتھ گزرتے ہیں، اپنے وجود کے لیے انہیں غنیمت جانو۔ ایک ایک لمحہ ایام عزا کا بہت قیمتی ہے۔ بعض بزرگوں نے کہا ہے کہ ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ محرم اور سفر کی برکت سے ہے۔ ایک میرے جیسا آدمی کہے جس کے پاس کچھ نہیں ہے معنویات میں سے، وہ بزرگ جو معنویات میں سے بہت بڑے درجے پر فائز تھے، وہ کہتے ہیں آج جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے وہ محرم و سفر کی برکت ہے، یعنی کربلا کی عطا ہے، کربلا کی دین ہے۔ لہٰذا اللہ نے یہ فرصت میسر کی ہے ہمیں اور آپ کو۔ گرچہ اس سال ہم بہت حضور میں آ کر مجلس نہیں سن رہے ہیں، لیکن جہاں پر بھی سن رہے ہیں مجلس ہو رہی ہے۔ جہاں سے بھی آپ اس مجلس کو سن رہے ہو وہی فرش مجلس ہے، وہیں پر مجلس کی طرح مجلس کو سنو۔ آداب مجلس میں فرق نہ آنے دو، رعایت مجلس میں فرق نہ آنے دو، چونکہ عزائے مولا برگزار ہو رہی ہے، جس حال میں بھی برگزار ہو رہی ہے۔ ہمارا وظیفہ ذمہ داری یہ ہے کہ ہم چونکہ ان کے گھر کے نوکر ہیں، ہمارے آقا کی گفتگو ہوگی تو نوکر غلام چپ چاپ ان باتوں کو سنے گا۔ ہاں میرے دوستو عزیزو، ان دنوں جو آپ کے حضور میں اس عشرۂ مجالس کا عنوان قرار دیا وہ عصر غیبت میں ہماری ذمہ داریاں، اللہ سے دعا کرتا ہوں کسی فرش مجلس کی برکت سے اللہ ہمیں ہماری ذمہ داریوں سے آگاہ کرے اور ان ذمہ داریوں پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ میرے دوستو عزیزو، بات یہ ہو رہی تھی کہ عصر غیبت میں ہماری اور آپ کی ذمہ داریاں کیا ہیں۔ کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ عصر غیبت میں ایک اہم ذمہ داری یہ ہے کہ میں اپنے امام کو پہچان جاؤں، میں جان جاؤں کہ وہ کس نور کے حامل ہیں۔ کما حقہ کوئی بھی نہیں جان سکتا، واقعاً ہمارے بس کی بات نہیں ہے، لیکن اتنا تو جان جاؤں کہ پھر ان کی نسبت میری ذمہ داری کیا ہے اسے سمجھ جاؤں۔ اور میں نے آپ کی خدمت میں وہ 2 مرحلے عرض کیے کہ امام رفیق بھی ہے، امام شفیق بھی ہے، امام شقیق بھی ہے، اور امام ماں کی طرح بھی ہے۔ دوسری طرف سے سرکار سید الشہداء نے فرمایا امام عادل بھی ہے، امام قسط و عدالت پہ عمل کرنے والا بھی ہے، امام کتاب خدا پر عمل کرنے والا ہے، اور امام نے اپنے نفس کو یعنی اپنی خواہشوں کو، اپنی رضا کو رضائے خدا میں فنا کر دیا ہے۔ یہ 2 مرحلے جب طے ہو گئے تو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا اب انہیں نہیں بدلنا ہے۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ ایک صلوات پڑھیں۔
انہیں چینج نہیں ہونا ہے، انہیں تبدیل نہیں، جو بدلنا ہے مجھے اور آپ کو اپنے آپ کو بدلنا ہے، کیونکہ ان پر تو رنگ خدا چڑھا ہوا ہے، جسے قرآن صبغت اللہ کہتا ہے۔ رنگ خدا کو قرآن کیا کہتا ہے؟ صبغت اللہ، خدا کا رنگ ان کے وجود پر چڑھا ہوا ہے، یعنی تمام صفات الہیہ کا مظہر ہیں یہ ذوات، لہذا جو کچھ چینج ہونا ہے وہ مجھے اور آپ کو چینج ہونا ہے، اور ہم چونکہ حضرت کے آنے کا انتظار کر رہے ہیں تو مجھے نہیں سمجھ میں آتا ہم یہ انتظار کی مدت کیوں گزار رہے ہیں؟ کیا ہم نے یہ طے کر رکھا ہے کہ جب وہ آ جائیں گے تب ہم اپنے آپ کو تیار کریں گے؟ تو پھر یہ انتظار کیوں، کون سی عبادت ہے جب اس میں نے کچھ کیا ہی نہیں؟ توجہ فرما رہے ہیں، انتظار کو کیا کہا گیا؟ افضل عبادتی، یعنی عبادات میں سب سے افضل عبادت انتظار الفرج ہے۔ جب میں نے دور انتظار میں، زمان انتظار میں کچھ کیا ہی نہیں تو عبادت تو کچھ کرنے پر ہوتی ہے نا۔ میں نے اپنے آپ کو بچا رکھا کہ وہ آ جائیں گے تو تیار ہوں گا، تو یہ معنی انتظار کا صحیح سمجھ میں نہیں آتا۔ انتظار یاد رکھیے گا میرے دوستو عزیزو، انتظار یعنی وہی غیبت میں جو تمہاری ذمہ داریاں ہیں ان کو ادا کرو۔ میں آپ کی خدمت میں ایک مثال دوں تاکہ میرے بچے بھی ان باتوں کو سمجھ جائیں۔ دیکھیں، منتظر کہتے کسے ہیں؟ حضرت ہیں منتظر، جن کا ہم سب انتظار کر رہے ہیں، ہم ہیں منتظر۔ منتظر کی خاصیت کیا ہونا چاہیے معلوم ہے؟ ایک عجیب تعبیر ہے، ایک عجیب جملہ ہے، اے کاش میں اس کو آپ تک پہنچا دوں۔ منتظر متجافی ہوتا ہے، یہ روایت سے یہ جملہ میں نے اخذ کیا ہے کہ منتظر کیا ہوتا ہے؟ متجافی۔ ابھی میں معنی کروں گا تو ایک دم کلیئر ہو جائے گا۔ آپ نے دیکھا ہوگا، اور یہ ایک نماز کا بھی مسئلہ ہے تاکہ وہ مسئلہ حل ہو جائے، اگر امام جماعت رکعت دوم میں ہو، دوسری رکعت میں ہو، اور امام جماعت رکوع میں چلا گیا ہو، اور اس وقت کوئی آ کر امام جماعت کے ساتھ نماز میں شریک ہونا چاہتا ہے تو شریک ہو جائے، کوئی حرج نہیں ہے۔ پس یہ آنے والے کی پہلی رکعت، امام جماعت کی دوسری رکعت، یہ متجافی کا معنی میں بہت قریب لے جا کر آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ امام جماعت کی دوسری رکعت خود اس معموم کی پہلی رکعت، کہا رکوع میں جانے سے پہلے یا رکوع کی حالت میں تم اس کے ساتھ شریک ہو گئے، لیکن امام جماعت کی چونکہ دوسری رکعت ہے وہ کیا کرے گا؟ وہ تشہد پڑھے گا، لیکن آپ کی چونکہ پہلی رکعت ہے آپ تو تشہد نہیں پڑھیں گے، تو آپ کو کس طرح بیٹھنے کو کہا گیا ہے؟ کہ نیم خیز ہو کر بیٹھو، یعنی یہ تمہارا بدن جو ہے زمین پر نہ ہو، تھوڑا سے نیم خیز۔ کیوں میں ایسے بیٹھوں؟ کہ اس لیے کہ یہاں اس کا تشہد ختم ہو، وہ بحول اللہ کہے تو بلا انتظار تم اپنی جگہ سے کھڑے ہو سکو۔ اگر زمین پہ باقاعدہ بیٹھے رہے تو اٹھنے میں تھوڑا وقت لگے گا، لیکن آدھا اٹھے ہوئے ہو تو یہاں وہ بحول اللہ کہے گا، یہاں تم اٹھ کھڑے ہو جاؤ گے۔ اسی حالت کو عربی میں تجافی کہتے ہیں۔ یہ حالت میں جو ہوتا ہے اسے متجافی کہا جاتا ہے۔ میں نے معنی کیا کیا؟ منتظر متجافی ہے۔ منتظر متجافی ہے یعنی کیا؟ یعنی جس طرح یہ نماز پڑھنے والا رکعت اول میں ہے لیکن اس کا امام رکعت دوم میں ہے، اسے تشہد نہیں پڑھنا ہے، امام کی بحول اللہ کی آواز بلند ہو، اس کا فریضہ یہ ہے کہ یہ اٹھ جائے، کسی چیز سے وابستہ نہ رہے، زمین سے اس کا تعلق نہ رہے تاکہ اٹھنے میں دیر نہ ہو۔ اب سمجھ رہے ہیں؟ منتظر متجافی ہے، یعنی جس طرح آج یہ امام جماعت
بحول اللہ کہتا ہے تو تم بلا انتظار کھڑے ہو جاتے ہو، اسی طرح جب کل آنے والا امام کہے یا اہل الہدی اجتمعوا، اے ہدایت والو آؤ جمع ہو جاؤ، تو اسی کنڈیشن میں رہو تاکہ آواز آئے اور کوئی تیاری نہ کرنا پڑے اور اپنے امام تک پہنچ جاؤ۔ ایک صلوات پڑھے محمد وال۔ کیونکہ اگر تم وابستہ رہے، تمہارے تعلقات رہے، بہت سے لوگ کربلا میں امام عالی مقام نے کہا چلو کا مولا کچھ راشن ہے گھر پہنچا کر آ جائیں۔ تعلقات امام کے ساتھ، ایسا نہیں میں کہتا کہ یہ لوگ برے ہیں، لیکن انہوں نے وابستگی اتنی بنا رکھی تھی کہ دیر ہو گئی، لائے بھی کربلا آئے بھی، لیکن آنے سے پہلے حضرت شہید ہو گئے۔ یعنی تھوڑا سا تعلق دنیاوی نے انہیں کتنی بڑی سعادت سے محروم کر دیا۔ اب تو سمجھیں عصر غیبت میں اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنا کیوں ضروری ہے، کیونکہ اگر ذمہ داریوں کو ادا کرو گے تو ایک آواز آئے گی، جس بھی حالت میں ہوگے اپنے مولا کی آواز پر لبیک کہو گے، اور مہدی موعود کو ایسے ہی ناصروں کی ضرورت ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد وال۔ اور اگر ہم نے پہلے سے انتظام نہیں کیا، پہلے سے اپنے آپ کو آمادہ نہیں کیا، تو گویا میں انتظار ہی نہیں کر رہا تھا۔ میں بعض مثالیں نہیں دینا چاہتا، لیکن چونکہ بچے بھی ہمارے سنیں گے تو وہ تھوڑا قریب آ کر، بڑوں سے معذرت کے ساتھ، مجھے معلوم ہے کہ بڑے بہت جلد سمجھ جاتے ہیں، لیکن بچوں کے لیے مثلاً آپ کسی مہمان کو بار بار فون کر رہے ہو، کہاں ہے بھائی آپ آئے نہیں، میں کب سے آپ کا انتظار کر رہا ہوں، پھر اسے فون کر دیا آپ نے، ارے آپ کہاں پہنچے، میں کب سے آپ کا انتظار کر رہا ہوں، پھر وہ بیچارہ 2-4 قدم چلا، پھر آپ کا فون آ گیا، ارے آئے نہیں آپ، ہم کب سے انتظار کریں، لیجئے وہ آ گئے۔ اب جب وہ آ گئے تو آپ کہتے ہیں تھوڑا رکیے گھر صحیح کر لوں تو آئیے گا۔ عجب نہیں، وہ آنے والا کہے پھر انتظار کس چیز کا کر رہے تھے؟ اب جب میں آ گیا ہوں تو تم کہہ رہے ہو گھر صحیح کر لوں، تو یہ بار بار فون کیوں کر رہے تھے؟ جھوٹ بول رہے تھے یا غافل تھے؟ میرے دوستو عزیزو، یہ مثال میں اس وجہ سے دے رہا ہوں کہ بار بار العجل العجل سیدی مولائی، آ جائیے آقا، آ جائیے آقا، لیجئے کل وہ اگر آ گئے تو جس طرح میرا وجود گناہوں سے پر ہے، رذائل سے پر ہے، وہ آنے والا جو میرے دل کا مہمان ہے، میں اسے کہوں گا مولا رک جائیے، تھوڑا تکبر ہٹا لوں، تھوڑا حسد صحیح کر لوں، تھوڑا غصب کو نکال لوں، تو پھر عجب نہیں وہ آواز دیں گے اتنے انتظامات کرنے باقی تھے تو مجھے بلا کس لیے رہے تھے؟ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ بس توجہ فرما رہے ہیں، عصر غیبت میں ہماری ذمہ داریاں کیا ہوئیں؟ یعنی کل اور گزشتہ مجلسوں میں آپ کی خدمت میں عرض کیا، عقیدہ صحیح کیجئے، معرفت امام پیدا کیجئے، اب اس کے بعد مرحلہ آتا ہے اپنے آپ کو پاک کرنے کا، اپنے آپ کو پاک کرنے کا۔ پاک کرنا یعنی کیا؟ اپنے آپ کو پاک کرنا وہ ایک غسل ظاہری جو انجام دیتے وہ الگ جگہ، وہ نماز کے لیے، وہ جو وضو کرتے وہ نماز کے لیے۔ اپنے وجود کو پاک کیا یا نہیں کیا، یہ ذمہ داری ہے میری عصر غیبت میں۔ پہلا عمل جو مجھے اور آپ کو کرنا، چونکہ باتیں بہت زیادہ ہیں، اللہ کرے کہ میں ان باتوں کو پہنچا سکوں۔ پہلا کام جو آپ کو اپنے کردار کے سنوارنے میں، دیکھیے اہل بیت نے کہا ہے، پتہ نہیں آپ نے خط ہے نہج البلاغہ میں جو امام نے تحریر کیا عثمان ابن حنیف کو، عثمان ابن حنیف
مولا کی جانب سے والی بنا کر بھیجے گئے تھے، گورنر۔ ایک ایسی جگہ پر چلے گئے جہاں پر امیروں کا مجمع زیادہ تھا، غریب وہاں پوچھے نہیں گئے تھے۔ مولا نے عثمان ابن حنیف کو خط لکھا، عثمان تم سے یہ امید ہمیں نہیں تھی۔ وہاں کے بعد مولا نے ایک جملہ کہا اعینونی بورع واجتہاد والسداد وبالعفہ۔ عثمان ابن حنیف، اگر اپنے وقت کے امام کی مدد کرنا چاہتے ہو تو سب سے پہلے اپنے آپ کو فضائل سے سنوار لو۔ کیا کرنا ہے ہمیں؟ مولا فرماتے ہیں اعینونی، میری مدد کرو۔ کون کہہ رہا ہے؟ مشکل کشائے دو عالم، جو ہم سب کی مشکل کشائی کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں اگر تم چاہتے یہ ہو کہ میری مدد کرو تو تمہارے اندر 4 کوالٹی ہونا چاہیے۔ بالورع، تقوی اختیار کرو، عفت، پاک دامنی تمہارے وجود میں ہونا چاہیے، میں انشاءاللہ کل کی گفتگو میں عرض کروں گا، والسداد، اس کے بعد تمہارے وجود میں استحکام، ثابت قدم ہونے چاہیے۔ ایسا نہیں کہ ادھر ادھر، آج یہ تو کل یہ، آج نماز تو کل بے نماز۔ یہ اس کا مطلب استحکام تمہارے وجود میں، اجتہاد یعنی تمہاری زندگی پوری کوشش اور تلاش میں گزرنا چاہیے۔ ایسا نہ ہو چہ دینی لحاظ سے چہ دنیاوی لحاظ سے۔ میں اپنی قوم کے جوان بچوں کی خدمت میں عرض کروں، شیعہ علی بیکار نہیں ہوتا ہے، شیعہ علی رزق حلال کی تلاش میں بھی جاتا ہے تو عبادت سمجھ کر جاتا ہے، کیونکہ ہمیں بتایا ہی یہ گیا ہے۔ لہٰذا اگر یاد رکھیے گا بنام دین آپ رزق حلال کی تلاش میں نہیں جاتے ہو تو اس کا مطلب آپ نے دین کو صحیح نہیں سمجھا ہے۔ دین فقط مسجد میں آ کر نماز پڑھ لینے کا عبادت نہیں کہتا، بلکہ جو رزق حلال کی تلاش میں تم جاتے ہو اسے بھی دین عبادت کہتا ہے۔ لہذا وہ تمام دین موجود ہے آپ کے پاس۔ یہاں پر امام عالی مقام نے جو حکم دیا عثمان ابن حنیف کو، کیا حکم دیا؟ اپنے کردار کو سنوارو۔ کیا کرو تم؟ اپنے کردار کو سنوارو۔ اب یاد رکھیے، الحمدللہ ماشاء اللہ ہم میں ہر ایک کو نصرت امام کا جذبہ ہے، اور یہ جذبہ اور بڑھے، اللہ کرے کہ فرش مجلس میں آنے کے بعد یہ نصرت امام کا جذبہ اور میرے وجود میں بڑھتا چلا جائے۔ یہ الحمدللہ ہے کہ ہم سب کے اندر ایک جذبہ نصرت امام ہے۔ ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ امام کے ناصر ہوں، لیکن مجھے فقط انصاف سے اتنا بتا دو، ہر وہ چیز جو میں چاہوں گا وہ آٹومیٹک پوری ہو جائے گی؟ مجھے بہت اچھا لگتا ہے کہ میں ڈاکٹر بن جاؤں، میرا دل چاہتا ہے کہ میں انجینئر بن جاؤں، میرا دل چاہتا ہے کہ میں پائلٹ بن جاؤں، میں بن جاؤں گا۔ چاہنے سے تو نہیں ہوتا نا۔ آپ کا اگر دل چاہتا ہے ڈاکٹر بننے کا تو آپ اپنا ارادہ مضبوط کریے۔ ڈاکٹری کے لیے جو پڑھائی ضروری ہے اسے دل لگا کر پڑھیے، اب آ کر آپ کی یہ تمنا پوری ہوتی ہے۔ وگرنہ آپ دن بھر ڈاکٹر بن جاؤں کی 1000 تسبیح پڑھو پھر بھی ڈاکٹر بننے والے نہیں ہیں۔ میرا سوال بس اتنا ہے، ہم سب کہتے ہیں کہ میرے اللہ ہمیں حضرت کے انصار میں قرار دے۔ جب ہم یہ کہتے ہیں میرے اللہ ہمیں حضرت کے انصار میں قرار دے تو یہ تو مرحلہ زبان تک کا ہوا، لیکن دعا کر کے عمل نہ کرنا یہ دین نے نہیں سکھایا۔ دین نے کہا رزق حلال کی دعا بھی مانگو
اور رزق حلال کی تلاش میں اپنے گھر سے نکلو بھی۔ نصرت امام کے لیے بھی یہی قانون ہے، نصرت امام کی دعا بھی مانگو اور نصرت امام کے لیے جو چیزیں ضروری ہیں اسے انجام بھی دو۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ یہ ہم سب پر لازم و ضروری ہے کہ نصرت امام میں کون سی چیزیں ضرور، وہی میری ذمہ داریاں ہیں، وہی میری میں ایک ذمہ داری، حالانکہ اس پہ خوب اچھی خاصے وقت لگتا ہے، لیکن میں بہت جلدی آپ کی خدمت میں عرض کروں، پہلا وظیفہ اس لحاظ سے، کردار کے لحاظ سے جو مجھے انجام دینا ہے وہ خلوص و اخلاص۔ اس عصر غیبت میں جو آپ کی زندگی گزرے، کس طرح گزرے؟ خلوص کی بنیاد پر۔ خلوص کسے کہتے ہیں میرے دوستو عزیزو؟ خلوص یعنی اپنے آپ کو، اپنے اعمال کو، دونوں چیز کو، اپنے آپ کو، اپنے اعمال کو غیر خدا سے پاک کر لینا، اسے کہتے ہیں خلوص۔ اگر کوئی چیز میں مکسنگ زیادہ ہونا، وہ مکس چیزوں کو نکال دو اور فقط وہ پیور چیز جو رہ جائے اسی کو کہا جاتا ہے خلوص۔ تو جو فرما رہے ہیں اگر دودھ کے اندر پانی ڈالا ہو، آپ پانی ہٹا دیجئے، پیور دودھ جو رہ جاتا ہے اسی کو کیا کہتے ہیں؟ خلوص و اخلاص۔ میرا پہلا کام کیا ہونا چاہیے اس عصر غیبت میں؟ ابھی میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کیوں میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ذمہ داری ہے، کیونکہ جب تک انسان کے وجود میں خلوص نہیں آئے گا اس وقت تک وہ حضرت کی نصرت کے لیے آمادہ نہیں ہوگا۔ یہ ضروری امر ہے۔ روایات میں جو خلوص کے بارے میں روایات ہے، ایک مقام پر ارشاد ہوتا ہے الاخلاص سر من اسراری، پروردگار عالم کہتا ہے میرے اسرار، اسرار کہتے ہیں راز کو، جو راز ہوتا ہے نا، کا میرے اسرار میں سے ایک راز خلوص ہے۔ یعنی بندہ اگر خلوص کے مرحلے پہ پہنچے تو واقعاً آپ نے دیکھا ہوگا یہ کیمیا کیا کرتے ہیں، علم کیمیا میں مٹی کو سونا کیا جاتا ہے نا، یہی ہوتا ہے علم کیمیا میں، مٹی کو سونا کیا جاتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں خلوص کیمیا والا کام کرتا ہے۔ کیمیا یعنی ایک ناچیز عمل کو اگر اس کے ساتھ خلوص ہو تو یہ ناچیز عمل جو ہے بہت عظیم ہو جاتا ہے۔ ایک معمولی سا عمل اگر آپ کسی کو ایک گلاس پانی خالصتاً للہ پلاتے ہو تو یہ عمل بہت عظیم ہے، بہت عظیم ہے۔ میں نے بعض مقامات پر دیکھا اور حیرت میں ہوں، ایک جگہ مل رہا تھا کہ دو نوجوان بچے، یہ ہمارے ہاں تھوڑا بہت ہوتا ہے، نہیں بھی ہونا چاہیے، یہ باتیں بریکٹ میں عرض کروں کہ جب مجلسیں ہو رہی ہیں تو ہم جب کبھی بڑے لوگ جہاں پر بیٹھے ہوتے ہیں تو وہاں ہمارا اخلاق یہ ہوتا ہے کہ ہم وہاں پر گفتگو نہ کریں، وہاں پر آپسی باتیں نہ کریں، وہاں پر غور کریں، دھیان لگائیں، یہ ادب اور یہ احترام ہوتا ہے۔ اب فرش مجلس پہ ہمارا سب کا عقیدہ یہ ہے کہ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام آتے ہیں، تو یہاں پر بھی آپسی باتوں سے ہم لوگ کیا کریں؟ پرہیز کریں۔ بہرکیف انشاءاللہ دھیرے دھیرے یہ آداب ہم لوگ سیکھیں گے کہ محرم میں آنے کے آداب کیا ہیں، مجلسوں میں آنے کے آداب کیا ہیں، یہ سب ادب مجلس ہے۔ کبھی کبھار آداب کی اگر کوئی رعایت نہیں کرتا ہے تو وہ فیض نہیں اٹھا پاتا ہے جو اسے اٹھانا چاہیے۔ یہ کہتے ہیں کہ دو جوان بچے مجلس میں آئے۔ اب میں عرض کروں کہ اخلاص انسان کے وجود میں کیا پیدا کرتا ہے۔ یہ آئے اور حسب معمول آپس میں باتیں کرتے رہے، کبھی ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرا رہے تھے، اور یہ بھی ہوتا ہے، عرض یہاں پر یہ بھی کر دوں، دیکھیے کبھی آپ آپس میں باتیں کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے تیسرا آدمی غور سے مجلس کو سن رہا ہو، وہ ڈسٹرب ہو رہا ہے، تو گناہ کا مطلب فقط جھوٹ بولنا نہیں ہوتا ہے، یہ بھی گناہ ہے کہ اگر کوئی انسان مجلس سن رہا ہے، آپ اس کو ڈسٹرب کر رہے ہو، گویا اس کا حق آپ پامال کر رہے ہو۔ اس کا حق یہ تھا کہ وہ جب فرش مجلس میں آئے تو مجلس سنے۔ اب اگر آپ کی باتیں آپ کی ہنسی مذاق سے وہ ڈسٹرب ہو رہا ہے
تو اس کا حق پامال ہو رہا ہے۔ یہ دو جوان بھی آپس میں باتیں کر رہے تھے، ہنس رہے تھے۔ ایک آدمی بیچارہ وہاں پر بیٹھا مجلس سن رہا تھا، لیکن اس کو بہت ڈسٹرب ہوا، کافی ناراض تھا وہ ان دونوں سے۔ بہرکیف مجلس ختم ہوئی، نذر اور نیاز کھلائی گئی، کھا کے سب اپنے اپنے گھر۔ یہ آدمی جو کافی غصے میں تھا، جس کو مجلس سننے کو صحیح نہیں مل پائی، یہ رات میں سویا جب اپنے گھر، تو خواب میں یہ دیکھتا ہے کہ مولا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آئے ہیں، اور مجلس میں آنے والے جتنے لوگ ہیں سب کے نام امام تحریر کروا رہے ہیں کہ فلاں شخص۔ یہ بھی ہمارے ہاں تھوڑا غور کرنے کا مقام ہے کہ ہم مجلسوں میں آتے ہیں تو خاص کر حسین کی نظر ہم پر پڑتی ہے۔ بہت بڑی بات ہے ارباب محترم، اگر امام کی نظر پتھروں پہ پڑ جائے تو پتھروں میں زبان آ جاتی ہے، اگر ہمارے اس ظلمانی وجود پر امام کی نظر پڑ جائے تو یہ نورانی بن جاتا ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے۔ اس نے کہا کہ مولا سب کے نام لکھوا رہے تھے، مولا نے دیکھا کہ وہ دو نوجوان کا نام لکھا نہیں گیا۔ امام نے پوچھا کہ ان دو نوجوانوں کا نام کیوں نہیں لکھا؟ کہا مولا وہ مجلسی میں کہاں تھے حقیقت میں، وہ تو آپس میں باتیں کر رہے تھے، ہنسی کر رہے تھے، مذاق کر رہے تھے، انہوں نے مجلس سنی کہاں۔ اب یہاں پر جو تعجب کا مرحلہ ہے وہ یہ کہ حسین ہر زاویے کو دیکھتے ہیں۔ مولا نے فرمایا دیکھو تم نے وہ منظر نہیں دیکھا کہ جب وہ امام بارگاہ سے باہر جا رہے تھے تو کبھی کبھار ہوتا ہے نا، یہ بھی عرض کر دوں، جو چیزیں امام بارگاہ اور مسجدوں کی جہاں پر ہو وہاں پر اٹھا کر رکھنے کی کوشش کریے، کسی کا انتظار نہ کریے، آپ بھی آئیے، نوکر حسین بنیے۔ اگر یہ چیز ہے آپ کو لگتا ہے کہ مسجد کی چیز نقصان ہو جائے گی تو اٹھا کے رکھ دو۔ یہاں پر ہر معمولی عمل کا حساب ہے۔ ظاہراً آپ کو دیکھنے میں بہت معمولی چیز لگ رہی ہو، لیکن ہر چیز کا سرکار سید الشہداء کے یہاں حساب ہے۔ یہ لوگ جب امام بارگاہ سے نکل رہے تھے نا تو دروازے پہ چائے کی 2 کپ رکھی ہوئی تھی۔ ان میں سے دونوں دوستوں میں سے ایک نے کہا کہ تم تھوڑا یہاں ٹھہرو، یہ 2 کپ میں وہاں پر رکھ کے آ جاؤں جہاں سے یہ چائے آ رہی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی امام حسین کا عزادار یہاں سے گزرے اور کپ اس کے پیر میں لگ جائے اور وہ خطرناک ہو جائے اور اس کا پیر زخمی ہو جائے۔ امام نے فرمایا اس منظر کو تم نے نہیں دیکھا؟ کہا مولا ہاں۔ کہا دیکھو اتنا کام تو اس نے کم سے کم خالصتاً للحسین کیا ہے، اب یہی کافی ہے کہ اسے شریک مجلس مانا جائے۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے۔ عرض کرنے کا مطلب فقط اتنا تھا کہ خلوص انسان کے معمولی سے معمولی عمل کو نہایت بلند و بالا بناتا ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد پیغمبر فرماتے ہیں من اخلص للہ 40 صباحا، عجیب مرحلہ ہے۔ پیغمبر فرماتے 40 دنوں تک اگر کوئی خدا کو نظر میں رکھ کے کام کرے، یہ دیکھیں یہ تھوڑا پریکٹس کرنے کی ضرورت ہے، پہلے دن نہیں ہوگا۔ اور یہ 40 دن یا 70 دن جو بتائے جاتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا 41ویں دن آپ چھوڑ دو، یہ 40 دن جو بتائے جاتے ہیں اس کے بعد آپ میں یہ استمرار رہے گا، چونکہ ایک عمل کو اگر آپ 40 دنوں تک کر لو گے تو اس سے واقف ہو جاؤ گے، اس کی برکات کو دیکھو گے، اس کے ثمرات کو۔ یہ جو کہا جاتا ہے نماز شب 40 شبیں پڑھ، چونکہ جب نماز شب آپ 40 شب پڑھ لو گے تو اس کی برکات اثرات کو جب اپنے وجود میں دیکھ لو گے تو 41ویں رات تم خود نہیں چھوڑو گے۔ توجہ فرما رہے ہیں، پیغمبر فرماتے ہیں من اخلص للہ 40 یوما جرت ینابیع الحکمہ من قلبہ علی لسانہ، اگر کوئی 40 دنوں تک خالصتاً للہ کام کرے تو اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ اب اس کے دل سے حکمت کے چشمے پھوٹتے ہیں اور اس کی زبان سے جاری ہوتے ہیں۔ تو جو فرما رہے ہیں یہ ہے اخلاص کا اجر۔ حتیٰ ایک مقام پر امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام امام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی انسان، یعنی مولا فرماتے ہیں کہ پوری دنیا کو، جو جملہ ہے روایت کا
کہ پوری اس دنیا کو اگر ایک لقمہ بنا دیا جائے، کیا کیا جائے؟ یعنی پوری اس دنیا کو سمیٹ کر ایک لقمہ بنایا جائے، اور یہ ایک لقمہ میں انعام کے طور پر اسے دوں، من یعبد اللہ خالصا، جس نے اللہ کی مخلصانہ عبادت کی ہو، تو لرأیت انی مقصر فی حقے، تو میں یہ سمجھوں گا کہ ابھی اس کا اجر ادا نہیں ہوا ہے۔ پوری دنیا اگر مخلص انسان کو بطور اجر دے دی جائے تو میں یہ سمجھوں گا کہ ابھی حق ادا نہیں ہوا۔ یہ جو مرحلہ میں، یہ اخلاص در حقیقت دل اور نیت کی پاکیزگی، ہمیشہ اس بات کو ذہن میں رکھیے گا۔ صاحب آیہ تطہیر کی نصرت کا جذبہ اگر تم نے اپنے وجود میں رکھا ہے تو اپنی نیتوں کو سب سے پہلے پاک کرنا ہوگا، کیونکہ آیہ تطہیر کی نصرت کب ہوگی؟ جب نیت اور دل میرا کیا ہو؟ پاک ہو۔ اور یہ میں آپ کو ہی نہیں کہتا یہ آسان کام ہے، آسان کام بالکل نہیں ہے۔ مولا فرماتے ہیں تصفیۃ العمل اشد من العمل، نماز پڑھنا سخت ہے لیکن نماز کو خالصانہ پڑھنا بہت سخت ہے، عزاداری کرنا سخت ہے لیکن مخلصانہ عزاداری کرنا اور سخت ہے، کسی غریب کی مدد کرنا سخت ہے لیکن مخلصانہ یعنی اس عمل کو پاک کرنا۔ اور یہ اخلاص ایک ایسا عمل ہے، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، جس کو انجام دینے سے بھی پہلے خطرہ ہے، جس وقت انجام دے رہے ہو اس وقت بھی خطرہ ہے، اور جب انجام دے چکے ہو تو بھی خطرہ ہے۔ آپ کہیں کیسے؟ مثلا میں اگر کسی غریب کی مدد کرنے کا ارادہ کرتا ہوں، یہ ابھی میں نے انجام نہیں دیا، یہیں پر شور مچاتا ہوں کہ میں فلاں کو پیسہ دینے جا رہا ہوں، خطرہ آیا ہے نہیں ہے؟ پس عمل کو انجام دینے سے پہلے بھی خلوص۔ جس وقت عمل انجام دے رہا ہوں، ایک سیلفی لے رہا ہوں اس کے ساتھ، یہاں پر بھی خطرہ ہے۔ خطرہ ہے یا نہیں خطرہ ہے؟ خطرہ ہے۔ عمل انجام دینے کے بعد میں نے دے دیا، یعنی ہو سکتا ہے جس وقت میں نے ارادہ کیا تھا میں مخلص تھا، جس وقت میں نے انجام دیا تھا اس وقت بھی مخلص تھا، لیکن جو تیسرا مرحلہ آیا وہ کون سا مرحلہ آیا؟ وہ یہ کہ اب کسی کو نہ بتاؤں، لیکن اس مرحلے میں فیل ہو گیا۔ ایسا ہو رہا ہے؟ بس یہ کتنا سخت عمل ہے نا، یعنی جب دینے جا رہا ہوں عمل کو تو بھی خطرہ، جس وقت عمل انجام دے رہا ہوں تو بھی خطرہ، عمل دینے کے بعد ہو سکتا ہے 1 سال بعد میں اپنا یہ عمل ضائع کر لوں، کیوں میرے سامنے سے کہیں گزر گیا، اس نے سلام نہیں کیا، میں نے 4 آدمیوں کے درمیان کہا ارے ان کو دیکھ رہے ہو آج سلام کیے بغیر جا رہے ہیں، کل ہم نے ان کی یہ مدد کیا۔ تو جو فرمایا خطرات ایسے ہیں، میں نے روایت دیکھا امام محمد باقر علیہ السلام امام فرماتے ہیں کہ جب خدا کا بندہ کوئی عمل انجام دیتا، مثلا آپ نے جب نماز پڑھی یا کسی غریب کی مدد کیا یا عزاداری کیا، جو بھی مثال آپ بنا لو، خدا کا بندہ جب کوئی نیک عمل انجام دیتا ہے تو اللہ پہلے ہی % اس کو 0 نہیں دیتا ہے، اللہ اچھے % پہ رکھتا ہے، ہم لوگ اس کو نیچے لاتے ہیں۔ تو وہ جو فرما رہے ہیں، تو امام فرماتے ہیں خدا فرشتوں سے کہتا ہے اس عمل کو علیین میں رکھو۔ کہاں رکھو؟ علیین میں، سب سے آخری سیف کی جگہ، جو وہاں پہ بھی تو مرحلہ ہے نا، وہ آخری جگہ جہاں پہ یہ عمل اب ضائع نہیں ہوگا، علیین میں بہت بڑا درجہ ہے اس کے لیے، جب اس نے مخلصانہ عمل انجام دیا۔ اب جب عمل انجام دینے کے بعد اس نے 2-4 لوگوں سے بتایا تو خدا کہتا ہے اب اس عمل کو علیین سے نکالو، ایسی جگہ پہ رکھو۔ دیکھیں صدقہ سری دینا اور ہے، اعلانیہ دینا اور ہے، دونوں کے درجات جو ہے فرق ہے۔ تو اب خدا کہتا ہے یہ عمل نہیں رہ گیا نا، سر نہیں رہ گیا، راز تو نہیں رہ گیا۔ اللہ کہتا ہے اب اس کو ایسی جگہ پہ لاؤ جہاں پر علنی ثواب دیا جاتا ہے، تھوڑا نیچے آیا میرا عمل۔ پھر 2-4 لوگوں سے اور بتاتا ہے، تو روایت کا جملہ ہے وہ عمل جو میں نے علیین میں رکھا تھا وہ پہلے درمیان میں آیا،
اب خدا کہتا ہے اس عمل کو سجین میں لے جاؤ. سجین کا مطلب گناہوں میں چلا جاتا ہے وہ عمل. ایک صلوات پڑھے محمد وعلم. مرحلے کو سمجھ رہے ہیں؟ پس اخلاص کتنا اہم ہے. امام جواد علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی، بات آ گئی تو عرض کر دوں، امام کے ایک صحابی ہیں، مولا کی خدمت ہے. دیکھیں جب بھی آپ کوئی نیک کام کرتے ہو نا تو خوشی تو ہوتی ہے. ایک مجلس میں اگر انسان شریک ہو یا کسی مومن بھائی کا کوئی مسئلہ ہم سے حل ہو جائے تو کتنی خوشی ہوتی ہے. اس نے بھی 10 لوگوں کو مال دیا تھا. آیا مولا کے پاس خوشی خوشی، کہتا مولا آج میں نے 10 آپ کے چاہنے والوں کی مدد کیا ہے. مولا نے فرمایا بہت اچھا ہے، لیکن ہوشیار رہنا. وہی بات جو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، عمل انجام دینے کے بعد بھی ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے، کیونکہ شیطان ابھی آپ سے مایوس نہیں ہوا ہے. شیطان اس عمل کو ضائع کرنے کے چکر میں. مولا نے فرمایا وَلَا تَبْتِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْعَوَا. وہ قرآن کی آیت ہے نا کہ اپنے صدقات کو منت دکھا کر، سماجت دکھا کر، احسان دکھا کر ضائع نہ کرنا. مولا نے اسے ہوشیار کیا کہ دیکھو اپنے صدقات کو ضائع مت کرو. فوراً اس نے ایک جملہ کا، مولا میں کیسے اپنا عمل ضائع کر سکتا ہوں، میں تو آپ کے خالص شیعوں میں ہوں. مولا نے فرمایا تو پہلے والے سے بڑی بات تم نے کر دیا. ایک صلوات پڑھے محمد وآلہ. یہ تو اور سخت مرحلہ ہے کہ خالص شیعہ ہونا یعنی فقط. اور ہمیں زیارت عاشورہ میں یہی سمجھایا جاتا ہے. شاید ہم خلوص کا معنی زیارت عاشورہ کے لیے میں آپ کو بتاؤں. ایک جملہ آپ زیارت عاشورہ میں نہیں پڑھتے ہو، انی سلم لمن سالمکم وحرب لمن حاربکم وولی لمن وعلاکم وعدو لمن عاداکم. اس کا معنی آپ کیا کرتے ہو؟ اس کا معنی یہی کہ ہم کچھ بھی نہیں ہے، ہمارا وجود آپ سے وابستہ ہے. جس نے آپ سے جنگ کی ہم اس سے جنگ کریں گے، جس نے آپ سے صلح کی ہم اس سے صلح کریں گے، جو آپ سے محبت کرتا ہے ہم اس سے محبت کرتے ہیں، جو آپ سے دشمنی کرتا ہے ہم اس سے دشمنی کرتے ہیں. یہی تو معنی خلوص ہوا نا. یعنی ہم نے اپنے وجود کو پوری طرح سے اپنے خاندانی تعصب سے، اپنے ایگو سے، اپنے مسائل سے پاک کر لیا ہے. ہماری محبت اور نفرت کا معیار فقط آپ ہو. جس سے آپ محبت کرو گے اس سے ہم محبت کریں گے، جس سے آپ نفرت کرو گے اس سے ہم نفرت کریں گے. یعنی ہر روز زیارت عاشورہ میں اس جملے کو دہرا کر میں اپنے اخلاص کو بتا رہا ہوں. مولا میں پوری طرح پاک ہوں. جہاں آپ کی محبت وہاں میری محبت، جہاں آپ کی نفرت وہاں میری نفرت. یہ مرحلہ اگر زیارت عاشورہ میں زبان کے مرحلے تک ہے تو پھر عمل کے مرحلے میں اگر آ جاتا تو پھر ہمارا آپس میں اختلاف نہیں ہوتا. چونکہ ہم سب کہتے ہیں جو ان کا دوست وہ ہمارا دوست، جو ان کا دشمن وہ ہمارا دشمن. تو پھر ہمیں اپنے معاشرے میں اگر اختلاف دیکھنے کو ملتا ہے تو اس کا مطلب زیارت عاشورہ کا یہ جملہ ابھی زبان کی حد تک ہوا ہے. عمل کے مرحلے میں آ جائے تو اسی معاشرے کا انتظار تمہارا وقت کا امام کر رہا ہے. ایک صلوات پڑھے محمد وہ انتظار کر رہے ہیں کہ کاش ہمارے چاہنے والوں کا معاشرہ ایسا ہو جائے جو وہ زبان سے کہتے ہیں اس پر عمل کریں، وہ مخلص ہو جائیں. خلوص کے مرحلے کو طے کریے میرے دوستو عزیزو. آسان مرحلہ نہیں ہے، میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں آسان مرحلہ نہیں ہے، لیکن اسے طے کرنا ہوگا. یہیں پر آپ سیکھو گے. انہی مجلسوں سے آپ کو خلوص کا درس ملے گا. یہی مجلسیں آپ کو بتائیں گی کہ انسان کے وجود میں اخلاص کیسے آئے گا، انسان اپنے آپ کو کس طرح پاک کرے. انسان کا وجود پاک ہو. اگر آپ انتظار کر رہے ہو حضرت کا تو سب سے پہلا کام مجھ پر اور آپ پر لازم ہے کہ اپنے وجود کو میں پاک کروں. تو وہ جو فرما رہے ہیں وگرنہ، توجہ کریے گا، بہت اہم بات کہنے جا رہا ہوں، وگرنہ کہیں ایسا نہ ہو
میں زبان سے حضرت کو بلا رہا ہوں لیکن میرے عمل حضرت کے ظہور میں دیر کروا رہے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے مسئلہ، کبھی کبھار ہمارے اعمال کی وجہ سے حضرت کے ظہور میں تاخیر ہوتی ہے، ہمارے اعمال کی وجہ سے بعض چیزیں ہمارے یہاں پڑھی جاتی ہیں، تھوڑا غور کرنے کا مقام ہے۔ علی ابن محضیار سے مولا نے کیا فرمایا تھا؟ 20 حج کیا تھا نا علی ابن محضیار نے، کتنے حج کیے تھے؟ 20 حج۔ عاشق امام زمان ہے، عاشق امام، معمولی بات نہیں ہے، اتنا تو ہم نے کبھی، اتنی تڑپ ہم لوگوں نے تو نہیں دکھایا۔ 20 حج اپنے مولا کے لیے کیا، لیکن جب مولا سے ملاقات نہیں ہوئی تو آخری مرتبہ اب حج پہ نہیں جاؤں گا۔ جب ان کے دوستوں نے پوچھا چلو، کہا نہیں اب نہیں جاؤں گا حج پہ۔ اور جب ان کے دوستوں کو انکار کرنے کے بعد رات میں انہوں نے خواب میں دیکھا کہ اس سال حج پر ضرور آنا۔ اب جب تیار ہوئے تو دوستوں نے پوچھا کہ اب کہاں، نہیں بتایا کسی کو کہ کیا مقصد ہے؟ اور میں وہ باتیں نہیں عرض، بہت تفصیلی واقعہ ہے، فقط آپ کو گزار رہا ہوں اس مرحلے تک کہ میرے اعمال سبب نہ بنے میرے مولا کے دیر میں آنے کے، میرے اعمال سبب نہ بنے۔ اگر میں مجلس امام حسین میں آتا ہوں تو میں العجل صرف کہوں نہ، ایسے اسباب فراہم کروں کہ حضرت آئیں۔ اور یہ بھی کسی کے ذہن میں یہ بات نہ رہے کہ نہیں جب حکم خدا طے شدہ ہے میری دعا، اگر ایسا ہوتا تو آپ کو دعا کرنے کا حکم کیوں کہا گیا تھا؟ مولا نے خود اپنی توقیع میں فرمایا اکثر الدعاء بتعجیل الفرج، ہمارے فرج، ہمارے ظہور کے لیے زیادہ دعا کرو۔ اگر کسی کے ذہن میں، کسی بچے یا کسی جوان کے ذہن میں یہ ہو کہ میں دعا کروں میری دعا کا فائدہ نہیں، تو پھر حکم کیوں دیا گیا؟ اگر آپ کو پیاس نہیں ہے تو مجھ سے پانی کیوں منگایا؟ اگر وہاں سے ان کو آنا اسی وقت ہے، میری دعاؤں کا کوئی اثر نہیں ہے تو کیا فائدہ؟ یہ معلوم ہے بعض چیزیں چونکہ بہت تخصصی ہو جائیں گی، میں اس مرحلے کو نہیں ذکر کرنا چاہتا، لیکن فقط اشارتاً اتنا کہوں گا، وہ جو علامات غیر حتمیہ ہیں نا، ضروری نہیں ہے کہ وہ محقق بھی ہوں۔ اگر آپ تڑپ دکھاؤ نا تو عین ممکن ہے وہ ظہور جو 10 سال بعد ہونے والا ہو وہ کل ہو جائے۔ آپ تڑپ تو دکھاؤ، آپ کوشش تو کرو، آپ تلاش تو کرو۔ حضرت کے ظہور کی دعا کرنے کے لیے حکم آیا ہے، حکم آیا، اور اس کے اثرات ہیں 80-90 برکات جو علماء نے اپنی کتابوں میں ذکر کیا ہے حضرت کے تعجیل فرج کی دعا کے لیے۔ کیا کہا مولا نے، کیا کہا حضرت نے علی ابن محضیار کو؟ یہی تو کہا نا، جب ملاقات ہوئی اور قدموں پہ گر گئے تو کیا کہا میرے مولا نے؟ آنے میں دیر کیوں کر دی؟ آنے میں دیر کیوں کر دی؟ 20 سال سے حج کو جا رہا ہے مولا، اس نے کہاں دیر کیا؟ کنی دیر تو تمہیں نے کیا ہے، ہم تم سے زیادہ تمہارا انتظار کر رہے تھے۔ یعنی مولا کو امید تھی اس سے پہلے میں آتا، علی ابن محضیار آنے میں دیر کیوں کی؟ ادب جانتے تھے حضور امام کا، لہذا فرمایا مولا کوئی رہنما نہیں ملا، کہا نہیں بات ایسی نہیں ہے، تم نے ہمارے بارے میں غور ہی کہاں کیا، تم تو مال جمع کرنے میں لگے۔ جملہ ہے مولا کا، تم تو اموال دنیا میں جٹے ہو، تمہارے ہاں ضعیف مومنوں کا خیال نہیں ہے، تمہارے ہاں صلہ رحم نہیں ہے۔ مجھے نہیں پتا کہ اس واقعے سے میں کیا میسج آپ کو دے پایا۔ یہ نہیں میسج ہے کہ تم اپنے اعمال سنوار لو، تم اپنے وجود کو پاک کر لو، ہم خود آنے کے لیے بے چین ہیں۔ تم کرو تو کوشش تو کرو، تم اپنے اعمال تو سنوارو، تم اپنے وجود کو پاک تو کرو۔ نہیں عزیزو، نہیں، قسم خدا کی ہمارے اعمال، یہ ہماری ذمہ داریاں جو عند الانتظار ہمیں ادا کرنی ہے۔ خدا نہ کرے ایسا ہو کہ میں اپنے اعمال اور اپنی ذمہ داریوں کو ادا نہ کروں اور مولا کے دیر میں آنے کا سبب میں بنوں۔ کہیں ایسا نہ ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو جائے۔ میں کس سے توقع رکھوں؟ کون اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرے گا؟ یہ بچے نہیں ادا کریں گے تو کون ادا کرے گا؟ یہ جوان نہیں ادا کریں گے تو کون؟ وہ جو حسین سے وابستہ ہے، اگر وہی اپنی ذمہ داریاں عصر غیبت میں نہیں ادا کریں گے تو دنیا میں پھر کس سے امید آپ لگاؤ گے؟ اس سے پاک در ہے کہیں پر؟ حسین کی مجلس سے پاک جگہ کہیں ہے؟
اگر یہاں آنے والا خطیب، نوحہ خان، شریک، ماتمی دستے، انہوں نے عصر غیبت میں اگر اپنی ذمہ داریاں ادا نہیں کی تو کون ادا کرے گا؟ یہ تو سب سے زیادہ اپنے مولا کے قریب ہیں، یہ سب سے زیادہ اپنے مولا کے عاشق ہیں۔ لہٰذا مجھے آپ کو اپنے اعمال کو سنوارنا ہوگا، اور اعمال کو سنوارنے سے پہلے اپنے آپ کو مہدی فاطمہ کے لیے خالص کرنا ہوگا۔ ایک صلوات پڑھے محمد۔ حضرت کے لیے مجھے اپنے آپ کو خالص کرنا ہوگا، میری سانسیں حضرت کے نام ہو، خطابت نہ ہو میرے دوستو عزیزو، خطابت نہیں، میری سانسیں حضرت کے نام ہو، میرا اٹھنا بیٹھنا حضرت کے نام ہو، میرے ہر لمحے کی تڑپ حضرت کے نام ہو۔ اسی کو کہتے خلوص، یعنی میں نے اپنے وجود کو پاک کر لیا ہے، میرے وجود میں فقط حضرت بستے ہیں۔ یہ اگر آ جائے انسان کے وجود میں تو یہ خلوص کا مرحلہ ہے، اور جتنا حضرت کے لیے تم اپنے آپ کو پاک کرتے جاؤ گے، یعنی خلوص اللہ تمہارے وجود میں آتا جا رہا ہے۔ اور جب خلوص انسان کے وجود میں آ جائے تو پھر اس کے بعد انسان فرش پہ رہ کر عرش کا نظارہ کرتا ہے۔ یاد رکھیے گا، فرش پہ بیٹھ کر عرش کا نظارہ کر۔ بہت باتیں میں نے آپ کی خدمت میں بیان نہیں کیا۔ آپ معلوم ہے مولا امام حسین کی زیارت کا ایک جملہ کیا ہے معلوم ہے؟ یا خالصتاً للہ۔ آپ مولا کو یہی خطاب کرتے، کربلا جانا نصیب ہو کاش ہم سب کو، ہمیں جملہ کہتے یا خالصتاً للہ، اے جس نے اپنے وجود کو غیر خدا سے پاک کر لیا، اس حسین کی مجلس میں آئے۔ اور واقعاً میں آج جس ذات کا ذکر کرنا چاہ رہا ہوں نا، وہ خلوص کی معراج پر ہے۔ کبھی آپ نے غور کیا ہے؟ دیکھو خلوص پیدا ہونے کے بعد معلوم ہے مخلص انسان اپنے وجود کو سب سے چھپاتا ہے، لیکن خدا اسے چھپنے نہیں دیتا۔ خدا اسے کیا کرتا ہے؟ لوگوں پر عیاں کرتا چلا جاتا ہے، عیاں کرتا چلا جاتا ہے۔ مولا عباس کی ذات پہ اگر آپ دیکھو نا، بہت زیادہ کتابیں نہیں لکھی گئی ہیں، بہت زیادہ کتابیں موجود نہیں، لیکن میں آپ سب سے پوچھتا ہوں، جہاں کہیں پہ بھی آپ بیٹھے ہو، آپ بتاؤ جب یہ نام آتا ہے ایک اپنائیت محسوس ہوتی ہے کہ نہیں؟ ایک ڈھارس موجود ہوتی ہے کہ نہیں؟ کتابوں میں تذکرہ کم ہے، لیکن نام عباس آ جائے تو ایک لرزتا ہوا انسان سنبھل جاتا ہے کہ ارے میرے مولا عباس کا نام، ارے میرے آقا عباس کا نام۔ یہ محبت کہاں سے آئی آپ کے دلوں میں؟ میں اپنے جوانوں سے پوچھوں کتنی کتابیں تم نے مولا عباس پہ پڑھی ہے؟ کتنی کتابیں میں نے مولا عباس پہ پڑھی ہے؟ لیکن ایسا نہیں لگتا نا کہ یہ نام بہت اپنا ہے؟ یہ کیوں لگتا ہے معلوم ہے؟ یہ وہی خلوص عباس ہے، چونکہ عباس نے اپنے تمام وجود کو حسین پر فنا کر دیا، یعنی ذات حق پہ فنا کر دیا۔ اب خدا نے ہر دل میں عباس کی محبت رکھ دی ہے۔ دیکھو عباس تو اس ماں کا بیٹا ہے نا جس نے اپنا نام بھی حسین کی اولاد، علی کی اولاد کے لیے ختم کر دیا۔ نہیں سنا آپ نے؟ سب نے سنا نا؟ ام البنین کی خواہش کیا تھی؟ میرا دل چاہ رہا تھا وقت اگر ہوتا تو میں مولا عباس کے فضائل کے کچھ گوشے پڑھتا جو آپ واقعاً دیکھتے کہ اس منزل پہ کوئی ذات پہنچتی کیسے۔ آسان نہیں ہے عزیزو۔ حسین ابن علی جس کے بارے میں کہ عباس تیرے شہید ہونے سے میری کمر ٹوٹ گئی، آسان مرحلہ نہیں، آسان مرحلہ نہیں۔ عباس کس ذات کا نام ہے جس کے بارے میں امام معصوم کہیں میرے چچا عباس کی فضیلت دیکھ کر تمام شہداء صدیقین رشک کریں گے، غبطہ کریں گے۔ کیسے عباس یہاں تک پہنچے؟ ماں نے تربیت دیا تھا۔ میں ام البنین کی تربیت کو کروڑوں سلام کرتا ہوں۔ جیسے ہی گھر میں آئیں پہلی خواہش جو علی سے کی ہے معلوم ہے کیا کی ہے؟ یا علی میرا نام فاطمہ ہے لیکن مجھے فاطمہ سے بلایا نہ جائے۔ کیوں بی بی؟ کا کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا نام فاطمہ سن کر بچوں کو ان کی ماں یاد آ جائے۔ اللہ، اپنا معرفت، اپنی شناخت، اپنی پہچان ام البنین نے ختم کر دی، میرا نام سے مجھے نہ پکارا جائے۔ یہ تربیت دیا تھا
عباس کو تو عباس نے بھی کبھی حسین کو بھائی نہیں کہا، ہمیشہ خود کو غلام کہا۔ اللہ اللہ، قربان ہو جائیں ہم غازی پر، قربان ہو جائیں۔ ارباب عزا، میں آپ کو آمادہ کر رہا تھا کہ میں غازی کی بارگاہ تک آپ کو لے جا سکوں۔ کون ہے یہ ذات؟ اللہ، یہ وہ ذات ہے جسے بچپنے سے یہی سکھایا گیا کہ تمہیں حسین کی خدمت کرنا ہے، جس نے بچپنے سے یہی دیکھا کہ مجھے حسین کا فدائی بنایا گیا ہے۔ اللہ، بچپنے سے عباس کو یہی تعلیم دی گئی ہے۔ لیکن ارباب عزا، عباس کا امتحان بڑا سخت تھا، بڑا سخت امتحان تھا۔ میں کہاں سے شروع کروں میں نہیں جانتا۔ آپ نے پتہ نہیں احساس کیا ہے نہیں کیا، عباس کے ہوتے ہوئے حسن کا جنازہ دوبارہ گھر میں آ جائے، یہ سخت مرحلہ ہے، لیکن عباس نے اسے بھی برداشت کیا۔ ارباب عزا، عباس کے ہوتے ہوئے کوئی حسین سے بلند آواز میں بات کر دے، لیکن عباس نے اسے بھی برداشت کیا۔ ارباب عزا، وقت گزرتا رہا، حر نے لجام فرس پہ ہاتھ ڈال دیا۔ عباس نے مولا کی جانب دیکھا۔ بڑا سخت مرحلہ ہے عباس کے لیے کہ عباس کے ہوتے ہوئے کوئی لجام فرس حسین پہ ہاتھ ڈال دے۔ ارباب عزا تمام مشکلات کو برداشت کرتے جا رہے ہیں، صبر کرتے جا رہے ہیں، استقامت دکھاتے جا رہے ہیں، لیکن جانتے ہو جب شب عاشور آئی نا تو کسی نے کہا عباس تمہیں معلوم ہے کہ تمہیں کس دن کے لیے مولا نے مانگا تھا؟ ارے گھوڑے پہ سوار تھے، انگڑائی لی، لجام فرس ٹوٹ گئی۔ ارے جوش شجاعت نہ دکھاؤ، کل بس عباس کو اجازت دلا دینا۔ اجرکم اللہ۔ ارباب عزا لیجئے، صبح عاشور بھی نمودار ہو گئی۔ ارباب عزا بڑا قیامت کا مرحلہ ہے۔ ارے عباس کی آنکھوں کے سامنے اون محمد شہید ہو گئے، عباس کی آنکھوں کے سامنے قاسم کا جنازہ پامال ہو گیا۔ عباس کرے تو کیا کرے، ہاتھوں کو جوڑ کر اپنے آقا کے پاس کھڑے ہیں۔ جانتے ہو بس ایک جملہ حسین سے آ کر عباس نے کہا، اے کاش اس جملے کے درد کو آپ سمجھ سکتے۔ عباس آتے ہیں حسین کی بارگاہ میں، ایک جملہ کہتے ہیں، سیدی مولائی لقد ضاقت صدری، اے میرے آقا ارے اب تو عباس کو لڑنے کی اجازت دے دو، اے میرے مولا دل پھٹنا چاہتا ہے، اے میرے مولا ارے میری آنکھوں کے سامنے اون محمد کو مارا گیا، اے میرے مولا میری آنکھوں کے سامنے قاسم کا لاشا پامال ہو گیا، آقا مرنے کی اجازت دے دو۔ حسین جواب دے تو کیا دے، ایک جملہ کہا حسین نے، بھیا بھیا ارے تم تو میرے لشکر کے علمبردار ہو، ارے تمہیں کیسے مرنے کی اجازت دوں؟ سر کو جھکا کر ایک جملہ کہا، آقا وہ لشکر کہا جس کا میں علمدار ہوں، ارے میرے سارے سپاہی دریا کے کنارے مقتل میں سو چکے ہیں۔ بس ارباب عزا اب آپ تصور کریے میں مصائب کیسے پڑھوں۔ مولا نے فرمایا عباس سبیل آپ کر دو میرے بھیا، یہ خیمے سے الاتش کی صدائیں بلند ہوتی ہیں، ارباب عزا لڑنے کی اجازت تو نہیں ملی، سبیل آپ کی اجازت ملی۔ حکم حسین کے سامنے عباس نے سر تسلیم کو خم کر دیا۔ اب آپ تصور کرو عباس جیسا چچا اگر بھتیجی کے خیمے میں پہنچ کر یہ کہے میری لاڈلی سکینہ پیاسی ہو، ہاں چچا پیاس مارے ڈال رہی ہے، اے میری لاڈلی اپنا مشک مجھے دے دو۔ ارباب عزا اب بچی کے دل میں کیسے کیسے منظر آ گئے ہوں گے، ارے چچا نے مشک مانگی ہے، اے بچوں آؤ ارے میرے پاس آؤ، اب بہت دن تک پیاسے نہ
رہو گے؟ ارے میرا چچا پانی لینے جا رہا ہے۔ بصر باب ازا خیمے سے نکلے، مجھے نہیں پڑھنا خیمے سے کیسے نکلے، لیکن میرا دل کہتا ہے عباس خیمے سے نہیں نکلے، ارے زینب کی رضا نکل گئی، کیونکہ جب عباس چلے جائیں گے زینب کے پردے کا نگہبان کون ہوگا؟ ارباب ازا آئے ذوالجناح پہ سوار ہوئے، سوار ہو کے دریا کی جانب بڑھے۔ ارباب ازا فوج بھاگنے لگی، علی کا شیر آ رہا ہے، دریا سے مشک سکینہ کو پر کیا۔ بس ارباب ازا آخری فکرات ہے، اے غازی مجھے اتنی ہمت دے میں ان مرحلوں کو پڑھ سکوں۔ ارباب ازا جانتے ہو دریا میں جب پانی لینے آپ جاؤ نا تو دریا کا جو پانی ہوتا ہے وہ نیچے کی جانب ہوتا ہے، نشیب سے جب آپ بلندی کی طرف آؤ تو بڑا سخت ہوتا ہے۔ ارباب ازا دریا سے نکل کر جب مولا اوپر کی جانب آ رہے ہیں نا، اب یہ بھاگی ہوئی فوج سمٹی، اب آپ تصور کرو کوئی نشیب میں ہو، اوپر سے تیر چلایا جائے، اللہ اللہ تیروں کی مہ تھی، لیکن ابوالفضل العباس آگے بڑھتے رہے، آگے بڑھتے رہے۔ عباس کو نہ جانے کتنی تیر لگی، لیکن عباس کی رفتار میں کمی نہیں آئی۔ ہاں ہاں قیامت تو اس وقت ہو گئی جب عباس کی آنکھوں کے سامنے ایک سنسناتا ہوا تیر آیا، ارے مشک سکینہ کو لگا، غازی کی آس ٹوٹی، دریا کی جانب رخ کیا، ہر طرف سے حملے ہونے لگے، آنکھوں میں تیر ہے، بازو قلم ہو گئے ہیں، لیکن ارباب ازا روایت کا جملہ ہے کہ آنکھوں میں تیر جب گیا نا، فطرت انسانی کا تقاضا یہ ہے جب آنکھوں میں کچھ جاتا ہے نا تو فوراً ہاتھ بڑھا کر اسے نکال لیتا ہے۔ آئے رے ام المنین کے لال کی مظلومیات، آنکھوں کے تیر کو نکالے کیسے؟ سر جھکایا، زانوؤں کی مدد سے تیر نکالنا چاہتے ہیں، ارے گرز آہنین ام المنین کے لال کے سر میں لگی، کیوڑا کر گر گئے۔ نہیں میں بات پہنچا نہیں پایا، بلندی سے جب کوئی گرتا ہے ہاتھوں کا سہارا لیتا ہے، لیکن ہائے رے عباس کی مظلومیت، جب گھوڑے سے گرے ہاتھ سلامت نہ تھے۔ بس ارباب ازا حسین چلے عباس کی جانب، جانتے ہو عباس کے بازو دیکھے نا، اٹھایا چوما، پھر آگے بڑھے، پھر جھکے، پھر اٹھایا۔ اسی اثنا میں عمر سعد کے لشکری میں سے کسی سپاہی نے کہا ماذا تفعل یا ابن الزہرا، اے زہرا کے لال کیا کر رہے ہو؟ بس ارباب ازا حسین تڑپ گئے، دریا کا رخ کیا، عباس ارے کسی کی مجال نہ تھی، جب تک تو زندہ تھا نامحرموں کے مجمع میں کوئی میری ماں کا نام نہ لیتا، لیکن عباس تیرا دین سے گرنا کیا تھا؟ ارے میری ماں کا نام مجمع عام میں لیا جا رہا ہے۔ بس ارباب ازا ختم ہو گئی آپ کی زحمت۔ عباس آئے، حسین کے پاس بیٹھے، سر کو زانوں پہ رکھا، سر کو زانوں پہ رکھتے ہیں، عباس سر ہٹا لیتے ہیں، حسین سر کو زانوں پہ رکھتے ہیں، عباس سر ہٹا لیتے ہیں۔ جانتے ہو کیوں؟ یہ ام المنین کی تربیت تھی، عباس غلام ہو، حسین آقا ہے، عباس نہیں چاہتے میرا سر میرے مولا کے زانوں پہ ہو۔ بس حسین نے جب پوچھا اے بھیا ارے کوئی تمنا ہے؟ ایک جملہ کا بھیا، ارے آنکھوں میں تیر پہ وسط ہے، ایک آنکھ میں خون جمع ہوا ہے، جب دنیا میں آیا تھا تیری زیارت کی تھی، اب جو جا رہا ہوں تیری زیارت کروں گا۔ عزیز و حسین نے خون صاف کیا،
بھائی نے بھائی کو دیکھا، الوداع کہا، علم عباس لے کر حسین چلے، خیمے کے در پہ بیوی نے دیکھا، اے بابا ارے علم جو لے آئے، علمدار کہاں لے گئے؟ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رضاً بقضائه وتسلیما لأمره۔ بار الہ تجھے تیرے حق کا واسطہ، آل محمد کے حق کا واسطہ، ہم میں جو بیمار انہیں شفائے کامل و عاجل عنایت فرما۔ بار الہ تجھے تیرے حق کا واسطہ، آل محمد کے حق کا واسطہ، ہم میں جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ بار الہ تجھے تیرے حق کا واسطہ، آل محمد کے حق کا واسطہ، ہم میں جو مقروض ہیں ان کے قرض غیب سے ادا فرما۔ بار الہ تجھے تیرے حق کا واسطہ، آل محمد کے حق کا واسطہ، ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما۔ بار الہ تجھے تیرے حق کا واسطہ، آل محمد کے حق کا واسطہ، ہماری قوم کے بچوں کو، جوانوں کو، نوجوانوں کو ترقی عنایت فرما۔ بار الہ تجھے واسطہ ہے باب الحوائج ابو الفضل العباس کا، تمام شیعان حیدر کرار کو، ان کے صدقے میں تمام عالم انسانیت کو اس وبا اور بیماری سے محفوظ فرما۔ بار الہ تجھے تیرے حق کا واسطہ، آل محمد کے حق کا واسطہ، معبود ہم سب کو حج و زیارات سے مشرف فرما۔ بار الہ تجھے تیرے حق کا واسطہ، آل محمد کے حق کا واسطہ، معبود تجھے بی بی زینب سلام اللہ علیہ کا واسطہ، وارث عدل و انصاف، امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ماتم